بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ درس نمبر 126۔ آج کے سبق کا عنوان ہے متشابہ روات کی بحث حصہ 2۔ یہاں ایک نوٹ ملاحظہ ہو، پچھلے سبق کا جو نمبر تھا وہ 125 تھا، غلطی سے اس کو بھی 126 شمار کیا گیا ہے، لہٰذا پچھلا جو سبق ہے وہ 125 ہے، یہ سبق 126 ہے۔ پچھلے سبق میں متشابہ روات کی بحث کا پہلا حصہ ذکر کیا تھا، آج کے سبق میں متشابہ روات کے دوسرے حصے کو ذکر کریں گے۔ متشابہ روات کے بارے میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے پھر اس کی کئی انواع کا ذکر کیا تھا۔ ایک نوع یہ ہے کہ اتفاق اور اشتباہ نام میں اور والد کے نام میں ہو، مگر ایک حرف یا دو حرفوں میں نہ ہو یا اس سے زیادہ، ان دونوں میں سے کسی ایک میں یا دونوں سے۔ پھر اس کی کئی قسمیں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ ذکر کی تھی، دو بڑی قسمیں ذکر کی تھی۔ ایک یہ ہے کہ یہ جو اختلاف ہو تبدیلی کے ساتھ، وہ اختلاف ہو لیکن دونوں طرف کے حروف کی تعداد ایک ہو، اور دوسری صورت یہ ہے کہ دونوں طرف حروف کی تعداد ایک جیسی نہ ہو بلکہ بعض میں حروف کی تعداد کم ہو۔ پہلے کی مثالیں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ دی تھی، جیسے محمد بن سنان اور محمد بن سیار۔ اب ان دونوں میں تبدیلی ہے لیکن دونوں کے حروف کی تعداد ایک جیسی ہے۔ محمد میں ایک جیسے حروف ہے اور سنان میں سین نون الف نون یعنی 4 حروف ہے، اور اس طرح سیار میں بھی 4 حروف ہیں۔ اس طرح محمد بن حنین اور محمد بن جبیر تو اس میں بھی ایک جیسے حروف ہیں، اگرچہ تبدیلی ہے اس میں۔ آج کے سبق میں دوسری جو قسم ہے اس کی مثالیں ذکر کریں گے کہ دونوں کے نام ایک جیسے ہو، مشابہت ہو اور تبدیلی بھی ہو، اختلاف بھی ہو، لیکن حروف کی تعداد ایک میں دوسرے کی بنسبت کم ہو۔ اس کی مثالیں دیتے ہیں، وَمِنْ أَمْثِلَةِ الثَّانِي عبداللہ بن زید اور عبداللہ بن یزید۔ اب دیکھیے، عبداللہ بن زید اور عبداللہ بن یزید دونوں میں مشابہت ہے، لیکن یزید میں جو ایک یا ہے وہ زید کے بنسبت پہلے مثال کی بنسبت زیادہ ہے۔ فرماتے ہیں وَمِنْ أَمْثِلَةِ الثَّانِي عبداللہ بن زید وَهُمْ جَمَاعَةٌ۔ پھر عبداللہ بن زید کے نام سے بھی کئی روات ہیں، جن میں بعض صحابہ کرام میں سے بھی ہے۔ ایک صحابہ کرام میں سے صاحب الاذان ہے، یعنی وہ صحابی ہے جس سے اذان منقول ہے۔ اذان کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا، حدیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کی خواہش تھی کہ نماز کے لیے بلانے کے لیے کچھ مقرر ہونا چاہیے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انتظار تھا۔ تو عبداللہ بن زید وہ صحابی ہے جن کو خواب میں فرشتے نظر آئے اور پورے اذان کا طریقہ ان کو سکھایا۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور وہ پورے اذان کا طریقہ جو خواب میں ان کو دکھایا گیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو حکم کیا کہ یہ جو بتا رہے اس طریقے سے آپ اذان کریں۔ اس کے بعد اذان کا طریقہ رائج ہوا۔ تو یہ عبداللہ بن زید ہے، اور ان کے جو دادا کا نام ہے وہ عبد ربی، یعنی عبداللہ بن زید بن عبد ربی۔ اور اسی طرح جو وضو کی حدیث کا راوی ہے وہ بھی عبداللہ بن زید ہے، وہ اسم جدہ عاصم، اور ان کے جو دادا کا نام ہے وہ عاصم ہے، عبداللہ بن زید بن عاصم، دونوں انصاری صحابی ہیں۔ اور اسی طرح عبداللہ بن یزید جو ہیں، یعنی یا کے اضافے کے ساتھ والد کے نام کے شروع میں یا کے اضافے کے ساتھ، اور اسی طرح زائے مکسورہ کے ساتھ یزید یعنی زا کے کسرے کے ساتھ۔ اس نام سے بھی ایک بڑی جماعت ہے، یعنی کئی روات ہیں، جن میں بعض صحابہ کرام میں سے بھی ہے، جیسے صحابہ کرام میں ختمی ہے، یعنی عبداللہ بن یزید ختمی، جس کی کنیت ابو موسیٰ ہے اور ان کی حدیث صحیحین میں موجود ہے۔ اور اسی طرح عبداللہ بن یزید القاری بھی ہے، جن کا ذکر حدیث عائشہ میں موجود ہے۔ اور بعض حضرات نے کو یہ وہم ہوا ہے کہ یہی، یعنی جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں جو
عبداللہ بن یزید القاری ہے، یہی ختمی بھی ہے، لیکن حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ فرماتے کہ یہ بات قابل غور ہے۔ یہاں نور الدین عطر صاحب نے ایک تو قسم ثانی کی دوبارہ تجدید بیان کی ہے کہ قسم ثانی کا مطلب کیا ہے، وہ دوبارہ بیان کر دیا، ہم نے پہلے بیان کر دیا ہے اسے۔ دوسرا حاشیہ ہے وہم پر، کہتے ہیں ہمارے جو اصل مخطوطہ ہے اس میں یہاں ہما ہے، لیکن یہ کاتب کی طرف سے غلطی ہے، درست وہم ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی جس حدیث کا ذکر ہے، نور الدین عطر صاحب نے اس کا حوالہ دیا ہے، بخاری شریف کتاب الشہادات جلد 3 صفحہ نمبر 172 میں ہے، سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجلا یقرأ فی المسجد فقال رحمہ اللہ لقد اذکرنی کذا و کذا آیۃ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو سنا کہ وہ مسجد میں تلاوت کر رہے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس پر رحم کرے، اس نے مجھے فلاں فلاں آیت یاد دلائی۔ تو یہ جو رجل ہیں یہ عبداللہ بن یزید القاری ہے، جیسے کہ حدیث الساری میں ہے جلد 2 صفحہ نمبر 33۔ اور جن حضرات نے اس کو یا مشددہ کے ساتھ ضبط کیا ہے انہوں نے غلطی کی ہے، جیسے کہ شرح الشرح میں، یعنی مولا علی قاری رحمۃ اللہ کی جو شرح ہے صفحہ نمبر 713، اس میں اس طرح غلطی ہوئی ہے۔ تو بہرحال ایک مثال تو عبداللہ بن زید اور عبداللہ بن یزید کی ہوئی، دوسری مثال حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ دیتے ہیں عبداللہ بن یحییٰ اور عبداللہ بن نجی۔ تو عبداللہ بن یحییٰ اور عبداللہ بن نجی کو دیکھ لیں، لکھائی میں دونوں ایک جیسے ہیں، اور لیکن بولنے میں دونوں مختلف ہیں، یحییٰ اور نجی، حروف کے اعتبار سے بھی اور نقطوں کے اعتبار سے، بولنے کے اعتبار سے بھی مختلف ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ ہم اگر دیکھ لیں تو یحییٰ میں جو الفاظ زیادہ ہیں بنسبت نجی میں، نون جیم یا ہے، اور اس میں یا ہا یا الف ہے، تو بہرحال اس میں الفاظ زیادہ ہیں۔ تو عبداللہ بن یحییٰ کے نام سے کئی راوی ہیں، اور عبداللہ بن نجی بضم النون و فتح الجیم و تشدید الیا تابعی ہے، اور معروف مشہور تابعی ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ متشابہ کے بعد حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ متشابہ کی ایک اور قسم المتشابہ المقلوب کا ذکر کر رہے ہیں، اور اس میں یہ ہے کہ اتفاق موجود ہو خط میں اور بولنے میں بھی ایک جیسے ہوں، لیکن اختلاف اور اشتباہ تقدیم و تاخیر میں موجود ہو۔ تو پھر آگے اس کی 2 قسمیں، یا تو مکمل 2 ناموں میں تقدیم و تاخیر ہوگا، یعنی نام ایک جیسے ہیں اور البتہ اس میں تقدیم و تاخیر ہے، اور آگے جو دوسری قسم یہ ہے کہ بعض حروف میں تقدیم و تاخیر ہے، یا اس جیسا ہوگا کہ تقدیم و تاخیر ایک نام میں ہوگا لیکن اس کے بعض حروف میں ہوگا مشتبہ بہی کی طرف نسبت کرتے ہوئے۔ پہلی جو قسم ہے اس کی مثال اسود ابن یزید دی ہے اور یزید ابن الاسود۔ آپ دیکھ لیں اسود ابن یزید اور یزید بن اسد، اس میں دونوں نام ایک دوسرے کے بالکل مشابہ ہیں، اسود، اور اس میں بھی اسود ہے، اس میں بھی یزید ہے، اس میں بھی یزید ہے، لیکن فرق جو ہے وہ صرف تقدیم و تاخیر میں ہے۔ پہلے میں اسود بیٹا ہے اور یزید والد ہے، اور دوسرے میں یزید بیٹا ہے اور اسود والد ہے۔ وہ ظاہر، یہ بہت زیادہ واضح ہے، اور ان میں اس قسم کی مثال ایک اور بھی بن سکتی ہے، وہ عبداللہ بن یزید اور یزید ابن عبداللہ ہے۔ اور دوسری جو قسم ہے اس میں ایوب بن سیار اور ایوب بن یسار ہے، تو اس میں جو تقدیم و تاخیر ہے وہ ایک نام کے بعض حروف میں ہے، باقی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ایوب اپنی جگہ پر ہے، اور جو والد کے نام ہے اس میں بعض حروف میں تقدیم و تاخیر ہے، اس میں سین مقدم ہے اور اس میں یا مقدم ہے، سیار اور اس میں یسار ہے، اور دونوں مختلف راوی ہے۔ پہلا جو ہے ایوب بن سیار یہ مدنی ہے اور مشہور مدینہ کے ہے اور یہ قوی نہیں ہے، اور دوسرا جو ہے ایوب بن یسار یہ مجہول راوی ہے۔ نیچے نور الدین عطر صاحب فرماتے ہیں کہ یہ جو قول ہے او یحصل الاتفاق، یہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول گزر چکا پیچھے، یترکب منہ ومما قبلہ انواع، یہ اس کا تعلق اس کے ساتھ ہے۔ وہاں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ اس سے اور ما قبل کی جو اقسام ہے اس سے کئی انواع بنتی ہے۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ اتفاق اور اشتباہ اسم میں ہو، اسم الاب میں ہو، مثلا
تو وہاں بھی چند انواع ذکر کیے تھے، یہاں اس کی دوسری نوع ذکر کر دی، اور وہ یہ ہے کہ اتفاق خط میں ہو اور نطق میں ہو، اور اختلاف اور اشتباہ جو ہے وہ تقدیم و تاخیر کی وجہ سے ہو۔ نور الدین ترسا فرماتے ہیں کہ اس کی خاص جو اس کا خاص نام ہے وہ متشابہ المقلوب ہے، جیسے اسود بن یزید اور یزید بن الاسود۔ بہرحال دیکھے پورے نزہۃ النظر میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کا خاص طرز ہے کہ وہ تفصیل زیادہ نہیں بیان کرتے، اقسام کی ذیلی اقسام کی بھی اتنی تفصیل نہیں بیان کرتے، لیکن اس جگہ میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بہت زیادہ عمدہ تفصیل بیان کی ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے پیش نظر یہ بات ہے کہ قارئین کو پتہ چل جائے کہ یہ بہت زیادہ اہم ہے اور یہ بہت زیادہ مشکل فن ہے، اور بہت زیادہ اس میں احتیاط کرنا چاہیے۔ جب خاص طور پر ہم حدیث کی تخریج کرتے ہیں تو راوی کی تعیین بہت زیادہ ضروری ہے۔ سب سے پہلے ہم تشخیص کریں گے راوی کی، اس کے بعد ہم راوی کے حالات ذکر کریں گے، اس پر حکم لگائیں گے۔ ایسا نہ ہو کہ ایک راوی کی بجائے دوسرے راوی کا ذکر دوسرے راوی کو سمجھے اور اس کے حالات ذکر کر دے، تو اس سے بہت زیادہ فرق پڑے گا۔ تو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ اس مقام پر خوب مثالیں دی ہیں اور اقسام ذکر کیے ہیں، اور اس کی کتابیں اس میں اس موضوع پر صرف خطیب بغدادی کی کتاب کا ذکر کیا ہے، لیکن یہ آپ کے سامنے ہے کہ فن متفق اور مفترق، اور فن مختلف اور مختلف اور متشابہ، یہ تقریباً ایک دوسرے کے قریب انواع ہیں۔ تو اس لیے مختلف اور مختلف پر جو کتابیں تفصیل کے ساتھ ہم نے ذکر کیے، وہ متشابہ کے بارے میں بھی مثالیں اس میں ملتی ہے، اس کے لیے وہ کتابیں تفصیل کے ساتھ ملاحظہ کیے جا سکتے ہیں۔